اپنے بادات کی قبولیت دیکھی ہوئی بابا مقدر سلامات سلام اپنے مرحوم کی بلندی درجات کے دیکھی بابا مقدر سلامات تاجیر ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بابا مقدر سلامات خوشنودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا بابا سے مقدر سلامات شہید کربلا امام حسین اور شہداء کربلا اصحاب حسین کی عظمت پر بھی بآواز مقدر سلامات سب سے پہلے خالق مالک پروردگار جو نعمتیں دینے والا ہے، جو عظمتیں عطا کرنے والا ہے، جو احسان کرنے والا ہے، جو ہر طرح سے ہمارے اوپر اپنا کرم جاری کیے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر جو لائے کے درود ہیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قتل جہالت کی وجہ سے ہوا۔ محراب و منبر سے محمد وآل محمد پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جہالت کی وجہ سے پہچانا نہیں گیا، معرفت امام کی کمی تھی، اور یہی وجہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر حالم الناس سونا کا استغاثہ دیتے ہوئے دکھایا۔ یہ استغاثہ صرف کربلا کے اس دن کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت والے دن تک کے لیے امام حسین کا استغاثہ ہے کوئی مجھ حسین کا معامل بدلتا۔ ایسا نہیں کرا اور سجاد نے کربلا کے بعد جس نے سب سے پہلا کام کیا وہ جہالت دور کرنے کے لیے مدرسہ دینیہ کا قیام عمل میں لائے، اور پہلا مدرسہ دینیہ اسلام کی پہلی درسگاہ مدینہ منورہ کے اندر اس کی بنیاد رکھی تاکہ کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جن کو تم سب و شتم کرتے ہو اس لائق نہیں ہے بلکہ وہ درود سلام کے لائق ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے اسی وجہ سے دعا کو ہتھیار بنایا اور صحیفہ سجا دیا ہمارے سامنے ہے کہ ہر دعا کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے جہاں اپنے بابا اور ان کے بابا کے ان ساتھیوں نے جنہوں نے وفا کی تھی ان پر درود بھیجا ہے، وہاں پہ ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی ہے، کیونکہ یہ طریقہ اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ لعنت دشمنوں کے اوپر جو ہے یہ دشمنوں جو ظالم ہے، دشمن یہاں جو قاسم ہے، اور یہ سنت پروردگار ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لعن الظالمین لعن الغاصبین اور لعن الغاصبین۔ اور لعنت کا مطلب گالی نہیں ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے اٹھ جائے۔ مولا نے بتایا کہ ان کے اوپر درود بھیجا جائے، یہ لائق درود و سلام ہے، اللہ ان کے درود بھیج رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا تھا کہ میرے دین پہ چلنے والوں کو بتا دو کہ تمہاری تمام تر عبادتیں جو ہے وہ نماز سے مشروط ہے۔ نماز تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری عبادات ساری قبول ہو جائے گی، اور اگر نماز رد کر دی جائے گی تو تمہارے سارے نیکیاں سارے اعمال جو ہیں وہ تمہاری محبت ماریں گے۔ اب یہاں پہ خود مسلمان و انسان پر تم کہتے ہو کہ سارے ایک جیسے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ تم نماز کے اندر درود نہیں بھیجتے، تمہاری نماز نہیں ہوتی، اور ان کا نام لیتے ہو نماز باطل ہوتی ہے۔ تم نے اپنے آپ کی معیار بنا رکھے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں امام
مظلوم نے اپنے بابا کے قلب کو زندہ کیا. عزیزان کرام، امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو ایک ایسا ہمارے لیے آسرا اور ایک ہمارے لیے ایک سہارا ہے کہ جن کے بغیر ہماری نجات ہمیں دکھائی نہیں. ہم گناہگار خطاکار لوگ، ساری زندگی ہم نے گناہ ہی کمائے ہیں. نیکیوں کا ہمارا جو ہے پلڑا ہمیشہ ہی نیچا ہے. ایک واحد سہارا اللہ کا ہے کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ، گناہوں کو قبول کر کے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. دوسرا سہارا محمد والے محمد کا سہارا ہے. ان میں سے بھی سب سے بہترین جو ہمارے سامنے شخصیت اور آتی ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ آپ سارے ہاتھی ہیں، آپ سب ہدایت کی کشتیاں ہیں، آپ سب جو ہیں نجات دہندہ ہیں، لیکن وہ حسین کے بارے میں کیوں کہا یقیناً ہم سب ہدایت کے سرچشمے ہیں اور انصاری جو محمد والے محمد ہیں، ہمارے جو سفینے ہیں، جو اس پہ سوار ہو جائے گا نجات پالے گا. لیکن ہمارے جد مظلوم امام حسین کا سفینہ اوسع اسرار ہے کہ اتنا وسیع ہے اور اتنا سپیڈی ہے، اتنا تیز رفتار ہے کہ جو بھی اس پہ سوار ہو جائے گا وہ ہمارے سفینوں سے جلدی ہدایت کو پالے گا اور نجات حاصل کرے گا. اچھی اللہ تعالیٰ نے تو عظمت عطا کی ہے دنیا میں. مولانا حسین آئے تو تب بھی ایک آسمان کے قیدی کو جو ہے وہ رہائی عطا فرمائی اور شفا دی. اور جب دنیا سے گئے ہیں تو جو لعنت تھا جس کے اوپر جہنم کے آخری درجے کا جو قرآن نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، میری مراد اس مدرس کی ہے جس کے پالے پر تک چھین لیے گئے تھے جب اس نے اپنے پروں پہ ناز کیا تھا اور کہا تھا مام مثلی. اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ نے بالوں پر لے لیے تھے اور کسی وادی میں پھینک دیا تھا. کتنے ہزار سال چہرے پڑے امام حسین اس دنیا میں آئے. اب یہ قدرت جو ہے دیکھ رہا ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جبرائیل ان کی قیادت کر رہے ہیں. پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا ہوگا اے جبرائیل ایک بھولا بھٹکا تیرے رستے میں آئے گا، اگر کہے ساتھ لے جاؤ تو پھر انکار نہ کرو. آج جبرائیل نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا. فطرت نے پوچھ لیا جبرائیل آج خیر تو ہے؟ کہاں آج نبی کا نواسا اس دنیا میں آیا ہے. جن فرشتوں کی کتابیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہے. اب جب کہا کہ میری بھی کوئی حاجت روائی ہو سکتی ہے، کچھ کرم نوازی تو مجھ پہ کر کہ مجھے بھی لے جا، باتوں پر تو میرے پاس ہے نہیں. جبرائیل نے کہا چل آ تیرا بھی معاملہ حل کرتے ہیں. اس کا کام تھا تیرے رسول میں پہنچانا، اس نے پہنچا دیا. فرشتے مبارک دی، اس نے بھی مبارک دی. فرشتے جانے لگے کہ ٹھہر گیا. کہاں صاحب معلوم ہوتے ہو یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا، تکبر کر بیٹھا، بالوں پر چھن گئے. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا سفارش کر دے، خدا معاف کر دے، بالوں پر عطا کر دے. کہا میرا میں تو پہلے بھی یہی تھا، اگر تو میرے لیے آتا تو پہلے میرے پاس آتا. میں تیری سفارش کرتا آج جس کے لیے آیا ہے اس کے پاس جا. جنازہ میں مومنین کو مبارکباد دی، انہیں سفارش کی اپیل کی، وہاں سے بھی رد ہوئی. کہا جس کے لیے آیا ہے وہاں جا. کہاں وہ کہاں ہے شہزادے؟ کہاں وہ جھولے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. اب کوئی روایت یہاں نہیں بتاتی فطرس نے مولا حسین کے ساتھ اپنے آپ کو مس کیا ہو، بلکہ اس نے اپنے آپ کو جھولا امام حسین سے مس کیا اور کہا اے پروردگار تجھے واسطہ اس صاحب جھولا کا میرے بالوں پر مجھے عطا کر دے. دعا ختم نہ ہوئی تھی، پہلے سے زیادہ بڑے بالوں پر اور پھر بڑھا کے کہتا ہے مم مثلی. پھر سے کہا اے فرشتوں دیکھو اس کو
ابھی تو اس کی توبہ قبول کروائی ہے، ابھی یہ گناہگار تھا، اللہ نے اس کی معافی قبول کی ہے حسین کے صدقے میں۔ اسد گرامی کہا تو نے پھر وہی کہا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہ تھی۔ کیا بات کر رہا جیسے پہلے دعویٰ تھا مجھے سے پڑھ کس کے، آج دلیل بھی ہے کہ مجھے سے پڑھ کس کے، اور دلیل یہ ہے کہ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اگر لبیک کہنا ہے تو مل کے جیسے حسینی لبیک کہتا ہے، میں کہتا ہوں آپ سب جواب دیجیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کر کے اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ یہ تمہارے اوپر فتوے لگیں گے بتانا کہ حسین سے جو چیز نسبت پا لیتی ہے اس کی بھی وہی عظمت ہے جو حسین عزیزہ نے گرام دوسرا وہ گناہگار جس کی وجہ سے کربلا کے اندر الاتش کی ہائی پیاس، ساتویں محرم کو پانی خیموں میں ختم ہوا، سنگرام اس نے نجام فرض میں ہاتھ ڈالا تھا، اس نے گھیر کے کربلا کے میدان میں امام حسین کو لے کے آیا تھا، اسی نے امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو ترتش کی ستائے بلند کروائی تھی، اتنا زیادہ گناہگار تھا، لیکن جیسی الاتش نے اس کے دل کو جھنجھوڑا، امام حسین کے سامنے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو مجرم بنا کے پیش کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر اور جناب عباس سے کہا تھا میرا مہمان آ رہا ہے، چلو اس کا استقبال کرو۔ اب اتنی بہترین شخصیات استقبال کے لیے جا رہی ہیں، آگے بڑھ کے امام حسین سے گلے سے لگایا اور امام حسینی سے جناب فضہ نے بھی پیغام پہنچایا، اے بھیا، اور آپ پہ جناب سیدہ کی بیٹی ثانیہ زہرا سلام ہے۔ اور حسین میں اس دنیا میں آ کے اور دنیا سے جاتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم وہ ہستیاں ہیں جن کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے زمین پر بھی ہے، ہم آسمان کے گناہگاروں کو بھی معاف کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، اور زمین کے گناہگاروں کو بھی معاف کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جو جنگ کی ہے یہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پیچھے ایک دن کار فرما تھا کہ ایک دن میں یہ جنگ ہو گئی، نہیں عزیزان گرامی، کربلا ایک ایسا معرکہ ہے جو حق و باطل کا معرکہ ہے، اور یہ ہمیشہ حق و باطل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ ایسا کیا تھا کہ یہاں پہ یہ حق و باطل آمنے سامنے آئے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے دین اسلام کو وہ مقام تو اس مقام پر پہنچایا تھا جہاں پر پہلے 1,24,000 انبیاء نہ پہنچا سکے تھے۔ ان تمام کی محنت کو اگر زندہ کیا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اتنا عام ہوا کہ رسول اللہ کے بعد اگرچہ خلافت کے اندر سلسلہ منتقل ہوا، جو منبر رسول میں بیٹھا اس نے پھر بھی اسلام کو کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھا۔ خلفائے راشدین کے سلسلے تک، امام حسن مجتبی تک تو یہ سلسلہ کسی طرح قائم دائم رہا، اور اسلام کا بات بہت والا ہوتا
امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ میں نماز رسول ان کے سامنے ایسے حجتیں پیش کر رہا ہوں، ایسے دلائل پیش کر رہا ہوں، اس کے بغیر بھی ان کے دلوں کے اندر تھوڑی سی بھی جو ہے تبدیلی باتیں نہیں ہو رہی، ان کے مزاج نہیں تبدیل ہو رہے اور اسلام کی طرف بالکل یہ متوجہ نہیں ہو رہے۔ عزیزان کرام، ایسا ہرگز نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، عرض کیا تھا نماز پڑھی جا رہی تھی، لوگ لے جا رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھی، خطبات ہو رہے تھے، شادیاں بیاہ کے اندر نکاح ہو رہے تھے، حقوق ادا کیے جا رہے تھے، سب کا خیرات بھی ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر امام حسین نے کیوں کہا کہ میں اپنے چند رسول خدا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں، تو بتا رہے ہیں ساری عبادات باقی ہیں لیکن روح عبادت ختم ہو۔ لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آئی کہ امام حسین علیہ السلام کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دین اسلام جو حق ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی تمام قدروں کو جو ہے مجروح کیا جا رہا ہے اور اس قرآن کو پس خوش ڈالا جا رہا ہے، احکام اسلام کو پس خوش ڈالا جا رہا ہے۔ اور لوگ اس کو جب چھوڑے، آج بھی وہی زمانہ ہے، آج بھی وہی حالات و واقعات ہیں، آج بھی امام حسین کی ہمیں ضرورت ہے، آج بھی حسینیت ہمیں چاہیے۔ کربلا کے اندر جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر دیکھا کہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور دیکھیں یزید وہ لعین ہے جو فاسق و فاجر ہے، جو گناہ کرتا بھی ہے، گناہ کے اتراتا بھی ہے، گناہ کی تغریب بھی کرتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، ہر طرح کی برائی اس کے دربار میں اس میں پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت بدترین اگر کوئی انسان ہو سکتا ہے تو یزید بن معاویہ، اس نے منبر رسول کو کیسے حاصل کیا؟ اس کو تعلیم حکومت میں اسلام کی وہ قابل نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے بھائیا کے ساتھ جب گناہ کی شرائط تھی جس کو پامال کیا گیا تھا، آخری شرط یہ تھی کہ یہ معاویہ اپنے پاس کسی کو اپنا خلیفہ جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ اب جب اپنے اس نے وصیت میں اپنے اس نالائق بیٹے کو مسلمانوں کو حاکم مقرر کر دیا، امام حسین علیہ السلام نے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا تھا اور مسلمانوں کو جگانے کے لیے کہ مسلمانوں اب تمہارے اوپر وہ شخص مسلط کیا جا رہا ہے جو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے، تمہارے اندر تمام تر جتنے خصوصیات ہیں، تم اسلام لے کے آئے ہو، تم مومن ہو، تمہارے اندر عبادات کی روح ہے، وہ سب ختم ہونے والی ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ ابھی نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ نماز نہیں رہتی، ابھی حج کرتے ہو، یہ حج نہیں رہتا، ابھی زکات کی باقی واجبات ادا کر رہے ہو، کل کو تمہیں یہ دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب معاویہ اس دنیا سے گئے تو اب فوراً سے ابھی اس کی روح جیسے نکلی تھی، اس نے اپنا کتنی جلدی ہے اس کو امام حسین سے بیعت لینے کے لیے منع کیا گیا تھا اس سے کہ دیکھو تین شخص سے بیعت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، ان سے بیعت نہ لینا۔ دوسرا کہا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے اس کی بیعت نہ لینا، نہ بکے گا نہ جھکے گا۔ پھر عبداللہ بن عمر کا کہا کہ بکے گا شاید لیکن جھکے گا نہیں، تم کسی طرح ان سے باز لینا، باقی پرواہ نہیں ہے، تم حکومت کرنا۔ لیکن روایات میں آیا کہ جیسے ہی حاکم شام کی روح قبض ہوئی ویسے ہی اس نے اپنا میسنجر، اپنا سفیر جو ہے مدینہ کی طرف بھیجا۔ اس میں دیر نہیں کی، اب روایت ہے کہ وہاں پہ حالت نزا تھی، گھوڑا سوار گھوڑے اوپر سوار تھا۔ مدینہ میں امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، مصر کا اعلان کر کے دنیا کو بتا دیا
کہ حسین ابن علی یزید بن معاویہ کی جنگ نہیں ہے، کہا یہ حق و باطل کا معرکہ ہے، اور مجھ جیسا حسینی کے لال کا مالک کو بھی اس جیسے کی فائد نہیں کر سکتا۔ مدینہ چھوڑا، مشکل تھا۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ امام کے ساتھ، امام کا لشکر کے ساتھ کوئی نہیں تھا، امام ایک لشکر لے کے نکلے ہیں، امام کے ساتھ بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن کتنے ایسے افراد وہ ہیں جو اس لالچ میں ہیں کہ دو بادشاہوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، لیکن جب موازنہ کیا تو کہا بہادری یہاں پہ ہے کیونکہ ابو الفضل عباس ان کی طرف ہے، اب کہا جیتیں گے تو یہی، لیکن مال ہونے سے مال غنیمت دنیا غالب ہے۔ یہ لوگ امام حسین کے سارے دستے خطبات سنتے رہے، ایک ایک کر کے چھوڑتا چلا گیا، یہاں تک مکہ مکرمہ کے اندر جب یہ لوگ آئے تو کتنوں نے امام حسین کے خطبات کو سن کے امام حسین کو چھوڑ دیا، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ کعبہ سے جس سے عشق کرتے ہیں اور 25 پیادہ حج کیے ہیں، اس حج کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے احرام کو بدل کے مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ کب چھوڑے؟ جب سارے مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں تاکہ دنیا سوال کرے، اے حسین ابن علی ہم تو آپ کے عشق میں اور کعبہ کے عشق میں مکہ میں آ رہے ہیں، اور ایک دن حج میں باقی ہے اور آپ حج کو چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام بتانا چاہتے تھے میرا مقصد سنو، میرا مقصد جانو، میرے مقصد کو ذہن میں بٹھا لینا، آگے جا کے میں عملی اقدام کر رہا ہوں جو تمہارے ضمیر زندہ نہیں ہوں گے۔ آپ جب تک مجھ حسین کو تم دیکھو گے کہ وہ قتل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، شدید ظالم تھا۔ امام حسین نے ثابت کیا کہ یہ لوگ میری زبان پہ اعتبار نہیں کرتے، اب یہ جب تک یہ ظلم نہیں ہو جائے گا ان کے ضمیر نہیں جاگیں گے۔ امام حسین کو مجبور کیا گیا کہ امام حسین اپنی ساری قربانیاں دے، امام حسین کے مقصد کو جانیے۔ امام حسین نے علی اکبر دیا، ہمیں جلانے کے لیے دیا، حضرت علی اصغر کو ذبح کروایا، میں نے ذبح کہا ہے، ہاں ان کی ماں کہتی ہے مثلی، یا وہ نہیں کیا مثل یوں حق تم جیسے تو نہ حرکت، ہاں جناب قاسم کے ٹکڑے، جناب عباس کے وہ بازو اور پھر بازو کو گھوڑوں زمین پہ آتا، حسین کو مظلوم کر کے، حسین کو مجبور کر کے، حسین کو گھیر کے قتل کیا، اور امام حسین نے ہمیں جگانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ دنیا اقرار نہیں کر رہی تھی شدید لائن ہے، ظالم ہے، اور اسلام کو اس سے کوئی خطرہ ہے یا نہیں، لیکن امام حسین نے کہا دیکھو میں نماز رسول ہوں، اصحاب کتاب میں سے پانچواں میرے علاوہ کوئی ہے نہیں نماز رسول جس کی اتنی عظمت ہے کہ جس کے عشق میں تم آتی ہو۔ ابھی تک میرے نانوں کی روایتیں، حدیثیں، ان کا عمل تمہاری آنکھوں کانوں میں ابھی تک موجود ہے، اور میری عظمت تو تم جانتے ہو کہ میرا کیا کردار اور کس خاندان کس عظمت نظر کا میں مالک ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جگہ جگہ ان کو منع کیا کہ دیکھو میرے قتل نحق میں اپنے ہاتھ سے مت کرو، لیکن کوئی جاگنے والا نہیں تھا۔ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہمارے لیے کیا، اور دیکھی تاریخ گواہ ہے کہ قتل امام حسین نے صرف بس نہیں ہو گئی تھی، یزید وہ نہیں ہے کہ جس نے 61 ہجری میں امام حسین کو شہید کیا تو 62 ہجری کے اندر خانہ خدا کے اندر مجنیکوں کے ساتھ حملہ کیا، خانہ کعبہ کی دیواریں گرائی گئی، خانہ کعبہ کی چھت کو شہید کیا گیا، کربلا کے خلاف کو شہید کیا گیا، کربلا کی کعبہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور پھر 63 کے اندر مدینہ منورہ کے اندر واقع قبر آپ کے سامنے واقع تھا، اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ 10,000 صحابیات ایسی تھی جنہوں نے جب یزید نے 3 دن تک پورے مدینہ کو مباحث راستے دیا اپنی فوج کے لیے، انہوں نے بدکاری کی، اور 30,000 وہ صحابیات
वाक़ियात थी जो वहां पे हामिला हुई थी। कितने असहाब को कत्ल किया गया, कितने ताबईन को कत्ल किया गया, मस्जिद नबी के अंदर घोड़े बांधे गए, 3 दिन तक मस्जिद नबी के अंदर अज़ाने और नमाज नहीं हुई है। ये नबी के कुतुबत के ऊपर ये सारा कौन कर रहा है? अज़ानी गिरामी अभी बस नहीं हुई, अगले साल फिर इसने खाने खुदा पे मक्का मुकर्रमा पे हमला किया था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को नसीहत की थी, ऐ अब्दुल्लाह याद रखना, काबे के लिए ढाल बनना, काबे को ढाल न बनाना। और मुझे हुसैन के लिए फख्र है कि मैं काबा से एक बालिश और दूर कदम कर दिया जाऊं। लेकिन वहां पे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का किरदार हमारे सामने, उसने 2 दफा काबे को ढाल बनाया, 2 दफा काबा जो है वो जख्मी हुआ और काबा की हुर्मत को पामाल किया गया। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के मकसद को याद रखना है। इस्लामी गिरामी बोला फरमाते हैं कि मेरे गम में ऐसे रहो, मेरे जद के गम में ऐसे रहो। और क्या फरमाते हैं? जैसे जवान बेटे की लाश पे उसकी बूढ़ी मार होती है। और बोला हुसैन की सुन्नत है। और हुसैन को इमाम ज़माना नाहिया में फरमाते हैं सलाम अलैहि या कतील लबरा, आए वो जिसको इस हालत में कत्ल किया गया कि हर मरने वाले के ऊपर, हर शहीद होने वाले के ऊपर हुसैन ने बहुत गिरिया किया। अगर मुख्तसर तर्जुमा करूं, वो शख्स जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जनाब कासिम के लाशे पर आए हैं तो बड़ा गिरिया किया है। और जनाब अली अकबर के लाशे पे पहुंचे हैं तो जनाब हुसैन ने वहां पे यहाँ से गिरिया नहीं किया बल्कि प्रेम किए हैं। और जैसे ही जनाब अब्बास के लाशे पे पहुंचे तो जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने चीखों पुकार की है और चीखे मार मार के रोए हैं। आज हम ये आंसू जो बहाते हैं, अल्लाह आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये गुनाहगारों के आंसू इमाम हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं, जनाब सैयदा के रुमाल की ज़ीनत बनते हैं। इनको खलूस से बहाया करो ताकि इमाम हुसैन के जख्मों का ये मरहम बने। और एक आलिम ने देखा कि जनाब सैयदा ने इसी रुमाल को हुसैन के जिस्म पे मस किया, उनको शिफा हो गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जिस्म फिर से छलनी हो गया। पूछा बोला अभी तो शिफा हुई थी, अभी तो आपका बदन ठीक हुआ था, फिर से छलनी क्यों हो गया, फिर से ये लौहान क्यों हो गया? कहा हमारे चाहने वालों ने फिर से यजीदियत वाले काम शुरू कर दिए। हमें हुसैनियत को पहचानना है, हमें हमेशा हक का साथ देना है, हमें हक पर डट के, चाहे उसके लिए हमारी जान जाती है, हमें सारा कुछ कुर्बान करना पड़ता है हक के दिफा के लिए। जनाब अली अकबर का पैगाम है अलस्ना अलल हक, बाबा हम हक पर नहीं है। हाँ भला हम हक पर नहीं है तो और कौन होगा? दुनिया में कुरान में सबसे ज्यादा हक पर हम ही है। जनाब अली अकबर हमें पैगाम देते हैं तो फिर क्या फर्क पड़ता है मौत हम पे आए या हम मौत पे जान पड़े। परवरदिगार से दुआ है परवरदिगार हमें सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद को सीखने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें सही मानों में अदादार इमाम मज़लूम बना। परवरदिगार इमाम ज़माना जो हकीकी अदादार इमाम मज़लूम है, अभी भी पर्दा ग़ैबत में जो कहते हैं खून के आंसू हो, तो परवरदिगार उनको जल्द अज जल्द ज़हूर की इजाज़त दे। Zahra